بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برسیم کی 6 سے 7 کٹائیاں لینے کے لیے کن کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کاشتکار بھائیوں، برسیم ربی کا ایک انتہائی اہم اور غذائیت سے بھرپور چارہ ہے۔ اسے جئی، سرسوں اور رائی گھاس کے ساتھ ملا کر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ پھلی دار فصل ہونے کی وجہ سے اس کی جڑوں کی گانٹھوں میں ہوا سے نائٹروجن حاصل کر کے پودے کے استعمال میں لانے والے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے برسیم کاشت کرنے سے زمین کی زرخیزی بھی بحال ہو جاتی ہے۔ برسیم کے بعد آنے والی گندم کی فصل زرخیزی بڑھنے اور جڑی بوٹیوں سے پاک ہونے کی وجہ سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ یہ فصل نومبر سے مئی تک چارے کی 4 سے 6 کٹائیاں دیتی ہے۔ اس کی اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر اسے پاکستان میں ربی کے چارہ جات کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ برسیم کی منظور شدہ اقسام سپر لیٹ فیصل آباد، انمول اگیتی برسیم، لائل پور لیٹ، پچھیتی برسیم اور ہاڑو اہم خصوصیات کی حامل ورائٹیز ہیں۔ اگیتی اقسام جلد کٹائیاں دینا شروع کر دیتی ہیں اور پچھیتی اقسام ایک اضافی کٹائی دے کر چارے کی قلت پر قابو پاتی ہیں۔ سپر لیٹ فیصل آباد 31 مئی اور لائل پور لیٹ 15 جون تک چارہ دیتی رہتی ہیں، جبکہ انمول اگیتی برسیم 15 اکتوبر کی کاشتہ فصل 30 جون تک تقریباً 7 کٹائیاں دے دیتی ہے۔ برسیم کی کامیاب کاشت بہتر نشو و نما اور بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی حد تک گرم آب و ہوا میں بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے، لیکن شدید سردی میں اس کی بڑھوتری کم ہو جاتی ہے۔ پنجاب کے تمام آبپاش علاقوں میں برسیم کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ بھاری میرا زمین برسیم کی کاشت کے لیے موزوں ہے، تاہم ہلکی زمین پر بھی ٹھیک نشو و نما پاتی ہے۔ اگر آبپاشی کی صورت میسر ہو تو یہ درمیانے درجے کی کلراٹھی زمینوں پر بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے 3 سے 4 دفعہ ہل اور سہاگا چلا کر زمین اچھی طرح نرم اور بھربھری کر لینی چاہیے۔ زمین کا ہموار ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا رہنے اور اونچی جگہ پر پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے فصل کا اگاؤ متاثر ہوتا ہے اور نتیجتاً پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ زمین کو لیزر لینڈ لیولر سے پہلے ہموار کر لیا جائے۔ برسیم کا شرح بیج کتنا ہونا چاہیے؟ اگر برسیم کی اکیلی فصل کاشت کرنی ہو تو اس کے لیے 8 کلو گرام بیج استعمال ہوگا۔ برسیم کے ساتھ جئی، سرسوں، رائی گھاس کی مخلوط کاشت کرنے سے چارے کی پہلی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ جئی کے ساتھ مخلوط کاشت کرنے کی صورت میں برسیم کا بیج 6 کلو گرام اور جئی کا بیج 10 سے 12 کلو گرام استعمال ہوگا۔ سرسوں کے ساتھ مخلوط کاشت کرنے کی صورت میں 8 کلو گرام برسیم کا بیج اور آدھا کلو گرام سرسوں کا بیج استعمال ہوگا، جبکہ رائی گھاس کے ساتھ مخلوط کاشت کرنے کی صورت میں برسیم کا بیج 7 کلو گرام اور رائی گھاس کا بیج 1 کلو گرام استعمال ہوگا۔ کاسنی کے بیج کی ملاوٹ کی صورت میں برسیم کے بیج کو 5% نمک کے محلول میں بھگو دینا چاہیے۔ کاسنی کے بیج اوپر تیرنے لگیں گے، ان کو علیحدہ کر لیں اور اس کے بعد بیج کو وافر پانی سے دھو کر کاشت کر لینا چاہیے۔ برسیم کی کاشت کا بہترین وقت 1 تا وسط اکتوبر ہے، تاہم کاشتکار اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق اس کی کاشت نومبر کے آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ کھاد کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے ہمیں زمین کا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے، تاہم تجزیہ کی عدم موجودگی میں اوسط زرخیز زمینوں کے لیے 1.5 بوری ڈی اے پی یا 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور اس کے ساتھ آدھی بوری یوریا بجائی کے وقت استعمال کرنی چاہیے۔ برسیم کی ہر کٹائی کے بعد 15 سے 20 کلو گرام یوریا استعمال کر لی جائے تو اس کی بڑھوتری بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر فصل پر 2 سے 3 سپرے NPK اس کے کر دیے جائیں تو فصل کی بڑھوتری بہت تیز ہو جاتی ہے۔ برسیم کی اہم بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ برسیم کی پہلی بیماری برسیم کا سڑنا یا اس کا گلاؤ ہے۔ یہ بیماری ایک پھپھوندی سکلیروٹینیا کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے سفید روئی کے گالوں کی طرح کی پھپھوندی زمین اور پودے کے تنوں کے نچلے حصوں پر لگی نظر آتی ہے، جس سے پودے گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر مرجھا جاتے ہیں۔ یہ بیماری کھیت میں ٹکڑیوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ جنوری فروری میں دیکھا گیا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فصل کی کٹائی کے بعد ڈائی فینوکونازول 100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔
या 200 ग्राम सल्फर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किए जाए। इस बीमारी को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका यह है, फसल की कटाई करने के बाद 2 किलोग्राम सल्फर उसका छट्टा करके पानी लगा दें या 2 किलोग्राम सल्फर को पानी के साथ फ्लड कर दें। दूसरी बीमारी बरसीम की जड़ का अखेड़ा या गलाव है। ये बीमारी एक फफूंदी राइजोक्टोनिया की वजह से फैलती है। इसके हमला के बाद अचानक ही पौधा मुरझा जाता है। इस बीमारी से मुतासरा पौधे आसानी से जमीन से खींचकर निकाले जा सकते हैं। मुतासरा पौधे की जड़ की छाल गली हुई और उतरी हुई नजर आती है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए जिस खेत में पिछले साल गलाव की बीमारी लगी हो, 3-4 साल वहां बरसीम काश्त ना की जाए तो बहुत हद तक बीमारी से बचा जा सकता है। इसके तदारक के लिए थायोफिनेट मिथाइल जहर लगाकर काश्त करें। कटाई जल्दी करें, बिला जरूरत पानी ना लगाएं। जई के साथ इसकी मखलूत काश्त ना की जाए। फसलों का अदल बदल किया जाए। शरा बीज 8 किलोग्राम से ज्यादा ना रखें। फसल की कटाई करने के बाद 2 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसकी तीसरी बीमारी कॉलर राट या तने का गलाव है। ये बीमारी एक फफूंदी फाइटोफाइथोरा की वजह से फैलती है। इस बीमारी के हमला की सूरत में पौधे के तने के निचले हिस्सा पर दंसे हुए धब्बे नजर आते हैं। मुतासरा जगह से तना गल जाता है और स्याह रंग का हो जाता है। पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। फसल को बीमारी से बचाने के लिए खेतों का हमवार करें ताकि निचली जगहों पर पानी खड़ा ना हो। पानी ज्यादा लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। जिस खेत में ये बीमारी पाई जाए इसमें कटाई के बाद सिमोक्सिनल प्लस मैनकोजिब बाहिसाब 2 ग्राम फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें या क्लोरोनिल प्लस मेटालेक्सल 2 मिलीलीटर फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मुतासरा खेत में 3 से 4 साल बरसीम या लूसर्न काश्त ना की जाए। बरसीम की चौथी बीमारी एंथ्राकनोज है। एक फफूंदी कोलेटोट्राइकम की वजह से फैलती है। इस बीमारी का हमले की सूरत में पत्तों और तनों पर गहरे भूरे गोल शक्ल के धब्बे नजर आते हैं। बीमारी के शदीद हमला की सूरत में तने गल जाते हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। फसल की कटाई के बाद डाइफिनोकोनाजोल बाहिसाब 1 मिलीलीटर फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें या सल्फर बाहिसाब 2 ग्राम फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। काश्तकार भाइयों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।